الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لهم فاتقوا الله ولا تقتلون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق إنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام میرے بھائی بازو محترم عزت کے لائق تقریر کے لائق خصوص بالخصوص میرے والد محترم اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے آج ایک بار پھر ہمیں جنت المبارک کا نصیب کیا ہے. پچھلے جمعے کی نشست جو چل رہی تھی اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنا سبق جاری رکھتے ہیں. سورہ ہود میں سے چند آیات میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے. سورہ ہود میں اللہ رب العزت نے جناب لوط علیہ السلام کے قوم کے احوال ذکر کیے ہیں. کچھ پچھلے جمعے کو نشانیاں میں نے بیان کی تھی کہ اس امت میں یہ خرابیاں تھیں اور کیا عمل تھے ان کے جو آج ہم لوگوں میں پائے جا رہے ہیں. اور ان میں سے بچی کچھ آج میں بیان کروں گا. اور پھر جو آیات میں نے ذکر کی ہے ان میں اللہ رب العزت نے جناب لوط علیہ السلام کا جو پس منظر بیان کیا ہے کہ قوم نے جناب لوط علیہ السلام کو اس قدر پریشان کیا ہوا تھا اور پھر اس قوم پر اللہ رب العزت کا عذاب جب آیا تو کیا پوزیشن تھی, کیا صورتحال تھا, وہ ساری صورتحال انشاءاللہ ہم آج جانیں گے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 6666 آیات ذکر کی ہے جس میں سے 500 آیات اللہ رب العزت نے احکام پر بیان کی ہے. باقی 6166 آیات باقی امتیں جتنی بھی گزری ہیں اللہ رب العزت نے ان امتوں کے احوال قرآن میں ذکر کیے ہیں. جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ 6166 آیات میں اللہ رب العزت نے جو پچھلی قوموں کا احوال ذکر کیا ہے وہ یقیناً ہمیں سبق دلانے کے لیے کیا ہے کہ میرے بندوں تم دیکھ لو کہ پہلی امتوں میں جو گناہ تھے تو ان گناہوں کے سبب جب ہم نے ان کو عذاب دیا ہے تو تم بھی کوشش کرو کہ وہ گناہ اپنے اندر اپنے نامہ اعمال کے اندر نہ لکھواؤ. ایسا نہ ہو کہ وقتاً فوقتاً جب پہلی امتیں اپنے اپنے دور میں عذاب کا مستحق بنی ہے کہیں تم بھی میرے غضب اور میرے قہار و جبار کا مستحق نہ بن جاؤ. تو اس میں کافی ساری نشانیاں ہم نے ذکر کی جس میں سے ایک نشانی جو اس امت میں پائی جا رہی تھی وہ میں
یقیناً دیکھتا ہوں جو پڑھا لکھا معاشرہ اپنے آپ کو کہلواتا ہے کہ ہم نے فلاں فلاں ملک سے جا کر ڈگریاں حاصل کی ہیں، یا پاکستان میں رہ کر ہم نے الگ الگ یونیورسٹی کالج یا اسکولوں سے ہم نے تعلیم حاصل کی ہے، وہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا معاشرہ کہتا ہے۔ پر جب ہم ان کی حرکتیں یا ان کے زندگی روزمرہ زندگی کے گزرنے والے معاملات ہم دیکھتے ہیں تو جو پہلی امت میں گناہ تھا وہ آج اس امت کے نوجوانوں میں بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا نہیں سکتے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو صرف اور صرف جب کوئی ہمارا اپنا عزیز بنتا ہے تو تب ہی ہمیں کتاب یاد آتی ہے، اور تب ہی ہم قرآن کو کھول کر بچوں سے بھی پڑھواتے ہیں اور گھر میں بھی پھر پڑھتے ہیں کہ ہمارے پڑھنے والے کو اس کا ثواب پہنچے۔ بہرحال اس امت میں گناہ یہ بھی تھا کہ وہ عورتوں کی طرح ہاتھوں پر مہندی لگاتے تھے۔ اب عورتوں کی طرح مشابہت حضور کی یہاں حدیث بیان کرتے چلو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو قوم جس کی مشابہت اختیار کرے گی کل بروز قیامت اس بندے کا اسی قوم کی طرح حشر ہوگا۔ تو نہ جانے آج کا نوجوان یا پڑھا لکھا معاشرہ کیوں اپنی ساخت کو تبدیل کر کے عورت بنانا چاہتا ہے۔ یہ گناہ آج کے نوجوانوں میں، آج کے معاشرے میں آپ کو نظر آئے گا۔ یہ پہلی امتوں میں گناہ تھا کہ وہ عورتوں کی طرح مشابہت اختیار کرتے تھے۔ کیا آج کل آپ نے نوجوان اپنے گلی محلوں میں یا دوستوں میں کہیں آپ نے نہیں دیکھا بڑے بڑے بال کر کے وہ پیچھے چھٹیاں مان لیتے ہیں، اپنے ہاتھوں پر مہندی لگاتے ہیں، ناخنوں پر مہندی لگاتے ہیں، اور کپڑے اٹھ کے اس طرح ہو چکے ہیں جیسے ہم لڑکا اور لڑکی اگر کھڑے ہوئے ہو سامنے تو کوئی اس کو پہچان ہی نہیں سکتا کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ لڑکے کو اللہ رب العزت نے مقام اور اشرف مخلوقات بنایا، اور ہم اللہ جانے کس نہج یا کس چیز کو یا کس بندے کو ہم نے اپنا محور بنایا ہوا ہے۔ جب پہلی امت میں یہ گناہ تھا تو پھر چاہیے تو یہ تھا کہ اس امت میں یہ گناہ نہ ہوتا۔ بچہ کیسے جا سکتا ہے؟ بچہ تبھی جا سکتا تھا کہ ہم اگر قرآن اپنے بچوں کو کھول کر یا اسکول کالج یا مدرسے میں قرآن کھول کر ان کو پڑھایا جاتا کہ پہلی امتوں میں یہ گناہ تھا، میرے بچوں، میرے بندوں، میرے عزیزوں، میرے نمازیوں، تم یہ گناہ نہ کرنا۔ بس سوائے بیانات کے ہم لوگ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج اور اس وقت تک کہیں نہ کہیں آپ نے الگ الگ موضوعات پر بیانات سنے ہیں لوگوں سے، علماء سے، مفتیان کرام سے۔ کتنوں نے اپنی زندگی کو درست کیا ہے؟ زیادہ تر آپ کو وہی لوگ ملیں گے کہ جنہوں نے قرآن کی صحبت میں رہ کر بھی، مساجد جیسے روحانی ماحول میں آ کر بھی اپنے آپ کو جنت میں داخلے والا انسان نہ بنا سکے۔ دوسرا گناہ ان میں یہ بھی تھا قتل کرنا، بلا وجہ کسی کو مار دینا، یا کوئی کسی کو پستول اٹھا کر مار دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ مرنے والے کو نہیں پتا ہوگا کہ میں کیوں مارا جا رہا ہوں، اور مارنے والے کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ میں کیوں مار رہا ہوں۔ تو یہ وہ وقت آ چکا ہے کہ قتل عام ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد پیارے آقا علیہ السلام قرآن میں اس بات کو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ پہلی امت میں یہ بھی گناہ تھا۔ قوم لوط علیہ السلام کی قوم کے میں اقوال بیان کر رہا ہوں۔ مال لوٹتے تھے، ایک ملک سے دوسرے ملک پر جب وہ اس زمانے میں جب لوگ جاتے تھے تو پہلے زمانے کی سواریاں، اونٹ، گھوڑے، یہ چیزیں ہوا کرتی تھیں۔ تو اس بستی سے جب کسی کا گزر ہوتا تو وہ اس کو روک کر اس کا مال لوٹ لیا کرتے تھے۔ یہ اس قوم میں بہت بڑی خرابی تھی۔ آج کے نوجوانوں میں، آج کے لوگوں میں یہ چیز پائی جا رہی ہے۔ اگر آپ کو اللہ رب العزت نے غریب بنایا ہے تو اس میں تو آپ خوش قسمت ہو، آپ شکر ادا کرو۔ اور پیارے آقا سے پوچھا گیا تھا کہ محبوب بتائیے، اگر آپ چاہو تو یہ احد کا پہاڑ آپ کے ساتھ سونے کا بنا کر چلا دیں، پر پیارے آقا نے امیری کو پسند نہیں کیا، پیارے آقا نے غریبی کو پسند کیا۔ یہ اس قوم میں یہ گناہ تھا۔ گزرنے والے سے جان بوجھ کر زبردستی زنا کرتے تھے، بدفعلی کرتے تھے،
آج کے معاشرے میں جان بوجھ کر تو میں سمجھتا ہوں کسی جگہ پر ہوگا، لیکن اس معاشرے میں یہ چیز پائی جا رہی ہے کہ مرد کے ساتھ بدفعلی کا شکار ہوا وہ ہے۔ یہ پہلی امت میں تھا کہ جب کوئی راہ گزر رہا ہوتا اپنی منزل کی جانب تو اس کو پکڑ کر جان بوجھ کر سرے عام اس کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے۔ آج کا معاشرہ اس چیز کا شکار ہوا ہے کہ جان بوجھ کر انسان ہوا خارج کرتا ہے۔ اب وہ ہوا کسی بھی نوعیت کی ہو، یہ پہلی امت کا قصور تھا، گناہ تھا۔ پیارے آقا نے ہمیں منع کیا اس چیز سے، اللہ رب العزت نے ہمیں منع فرمایا اس چیز سے۔ مجبوری، عذر، بیماری یہ الگ چیز ہے، لیکن جان بوجھ کر اگر کوئی محافل میں، مجالس میں، محفلوں میں، گھروں میں، بچوں کے سامنے، بیوی کے سامنے اگر کوئی اپنے آپ کے جسم سے ہوا خارج کرتا ہے تو وہ بیماری میں بیچ میں ایڈ کر رہا ہوں، عذر میں ایڈ کر رہا ہوں۔ اگر اس بندے کو کوئی بیماری نہیں ہے، اگر اس بندے کو کوئی عذر نہیں ہے، بلا وجہ کر وہ ہوا خارج کرتا ہے، تو یہ پہلی امت کا جناب لوط علیہ السلام کے لوگوں میں، قوم میں یہ فعل تھا جو آج ہم لوگوں میں یہ دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے۔ مذاق میں ایک دوسرے کو گالی کیوں دیتے ہیں؟ آج کا معاشرہ، آج کا نوجوان یا آج کی دوستیاں کیا آپ کو نظر نہیں آتی؟ اتنے خوبصورت لوگوں کے نام ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کو سیدھے نام کے بجائے ہم جان بوجھ کر اگلے کو گالی دے کر پکارتے ہیں، جان بوجھ کر اس کا نام بگاڑ کر اس کو پکارتے ہیں۔ یہ پہلی امتوں میں گناہ تھا اور آج کی امت میں بھی پایا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد فحش کلام، جان بوجھ کر گندے کلام، جان بوجھ کر گالی والے کلام، جان بوجھ کر ننگے کلام وہ کرتے ہیں، اور یہ آج کا معاشرہ بھی کر رہا ہے۔ جب دو نوجوان جب آپس میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ تو اللہ کے ولی ہوں گے کہ جب دو نوجوان آپس میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کر رہے ہوں، نہیں تو زیادہ تر اکثر یہی ہوتا ہے، تو یا تو کسی لڑکی کو لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یا کسی دوسرے دوست کو لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ان کا گناہ تھا، اور آج کا معاشرہ، آج کی ہماری جنریشن جتنی بھی ہے، ان سارے گناہوں میں ملوث پائی جا رہی ہے۔ قرآن کا حکم ہے، میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے، آگے آپ لوگوں کا خود کا عمل ہے، خود کی قبر ہے۔ عمل کروانا کسی کا بھی کام نہیں ہوتا، بتانا لوگوں کا کام ہے، وہ ہم کر رہے ہیں۔ قرآن کا عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، سورہ ہود میں سے چند آیات میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ اب ایک 77 نمبر آیات سے لے کر 80 نمبر آیات میں جو اللہ رب العزت نے ارشاد کیا، اس کا پہلے میں آپ کو پس منظر بتا دوں کہ اللہ نے یہ آیات کیوں نازل کی ہے۔ جناب لوط علیہ السلام کے زمانے میں بدفعلی کا عمل سب سے زیادہ زور پر تھا، تو اللہ رب العزت کے اس وقت کے محبوب جناب لوط علیہ السلام اس فعل سے پریشان ہو چکے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اس قوم کو تباہ کر دے، لیکن اللہ کا حکم ابھی تک نازل نہیں ہوا تھا۔ ایک دفعہ ہوا ایسے کہ اللہ رب العزت نے دو فرشتوں کو انسانی شکل میں جناب لوط علیہ السلام کی بستی میں بھیجا۔ جناب لوط علیہ السلام کے گھر میں وہ دو فرشتے انسانی شکل، نوجوان شکل میں وہ آئے، آپ کے مہمان بنے، اور آپ کے گھر سے یہ بات لیک ہو گئی کہ جناب لوط علیہ السلام کے گھر میں دو نوجوان آئے، اور قوم کے اندر تو یہ فحش، یہ گندا فعل، یہ بدکاری اس قدر رائج بھری ہوئی تھی کہ بس ان کو خبر ملنے کی دیر تھی۔ ان کو جیسے پتہ چلا کہ جناب لوط نبی کے گھر میں دو مہمان آئے ہیں، تو ساری قوم اکٹھی ہوئی اور جناب لوط علیہ السلام کے گھر کا انہوں نے محاصرہ کر لیا۔ دروازے پر دستک دے رہے ہیں کہ کھولو دروازہ، ہم نے بدفعلی کرنی ہے۔ جناب لوط علیہ السلام، یہ میں ان آیات کا پس منظر دکھا رہا ہوں آپ کو، پھر آپ کو جب آپ یہ آیت پڑھیں گے یا خود ترجمہ کریں گے تو آپ کو آسانی میں سمجھ آئے گی۔ جناب لوط علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کریں، یہ کون سے جناب نبی ارشاد کر رہا ہے، لیکن وہ بدبخت قوم اس قدر اللہ کے عذاب کا مستحق اپنے آپ کو بنائی ہوئی تھی کہ ان کو نبی کی بات کا اثر ہی ان کے دل پر نہیں ہو رہا تھا۔ اور یہ بات لیک کرنے والا کون تھا؟ یہ جناب لوط علیہ السلام کی خود کی بیوی، اس کا نام یہاں بیان کیا گیا ہے واہلہ۔
یہ وہ عورت تھی کہ جنہوں نے یہ بات لی کی، جس نے یہ بات لی کی، جنہوں نے ادب نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ بھی جہنمی عورت تھی۔ اس عورت نے یہ بات لی کی، سارے لوگوں نے جناب لوط علیہ السلام کے گھر کے سامنے اکٹھے ہوئے، اور ان کے اندر یہ بھی پھر گندہ تھا کہ وہ جب وہ بدکاری کرتے تو وہ چھپ کر نہیں کرتے تھے، ساروں کے سامنے کرتے تھے۔ یہ کہ اور پڑھ کر دکھ ہوتا ہے کہ یہ سارے بدکاریاں آج کے معاشرے میں پائی جا رہی ہیں۔ بہرحال جناب لوط نے ان لوگوں سے کہا کہ اللہ کا واسطہ تمہیں دیتا ہوں، کیا تم میں سے کوئی ایک بھی نیک وہ نہیں ہے، کیا تم میں سے کوئی ایک شخص بھی نیک نہیں ہے کہ جو میرے مہمان کے سامنے، میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرے؟ لیکن رات کا اکثر حصہ وہ اسی کشمکش میں رہے، جناب لوط کو پریشان کرتے رہے۔ فرشتوں نے کہا، فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا، اور فرشتوں نے کہا جناب لوط علیہ السلام سے، وہ فرشتے انسانی شکل میں تھے، جناب لوط علیہ السلام سے کہا کہ جناب آپ دروازہ کھولیں، ہم کوئی ان کی طرح مرد تو نہیں ہے کہ جو یہ ہم پر حملہ کریں گے، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم نے آپ کو بھی بچانا ہے، آپ کے گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ دروازہ کھولا گیا اور انہوں نے اپنے سر کی، پاؤں کی، جتنے جسم میں ان کی طاقت تھی، سارا زور لگایا کہ جناب لوط اور ان کے مہمانوں تک وہ اپنا ہاتھ بڑھائیں، لیکن وہ آگے ہماری طرح انسان نہیں تھے، وہ فرشتے تھے اللہ کے۔ تو جناب لوط علیہ السلام تک اور ان کے مہمانوں تک ان گندے لوگوں کا ہاتھ نہیں پہنچا۔ پھر ہوا ایسے کہ وہ تھک ہار کر واپس اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ اللہ رب العزت کے فرمان کا انتظار تھا۔ فرشتوں نے جناب لوط علیہ السلام سے عرض کیا کہ جناب آپ اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے چلے جائیں، اور ساتھ میں یہ بھی کرنا کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، اور یہ بھی آپ جان لیں، اپنے ذہن میں بات ڈال لیں کہ آپ کی زوجہ واحدہ آپ کے ساتھ نہیں جائے گی، اس کا بھی وہی حال ہوگا کہ جو گندے لوگوں کا ہوگا۔ کیوں کہ یہ بھی جہنمی عورت تھی، نبی کے گھر میں، نبی کی ازواجی زندگی میں تھی ضرور، لیکن اللہ کے عذاب کو اس نے اپنے اوپر ڈال لیا، اس عورت نے ڈال لیا۔ فرشتوں نے کہا کہ جناب آپ اپنے گھر والوں کو لیں اور یہاں سے اس بستی سے چلے جائیں۔ قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن کہتا ہے جناب لوط کی یہ خواہش تھی کہ اسی وقت اس بستی کو تباہ کر دیا جائے، لیکن علیہ الصبح بقریب، اللہ فرماتا ہے، فرشتے فرما رہے ہیں کہ محبوب، یعنی جناب لوط علیہ السلام سے ارشاد ہو رہا ہے، محبوب اللہ کا حکم ابھی دور ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے صبح دور تو نہیں ہے، صبح ہونے دو، ان کا وقت صبح کا ہے، ان کو تباہ ہم نے صبح کرنا ہے۔ جناب لوط نے اپنے گھر والوں کو لیا اور اس بستی سے نکل گئے۔ بس صبح جیسے ہی طلوع ہوئی، جبرائیل امین علیہ السلام کے بارے میں پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بستی کو 4 بستیوں کا نام ذکر کیا گیا ہے۔ چاروں بستیوں کو جناب ابراہیم نے اپنے پروں پر اٹھایا اور آسمان کی طرف بلند کر دیا۔ ان کے گھر اتنے عالیشان تھے، محلات تھے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب جناب جبرائیل نے اپنے پروں پر ان 4 بستیوں کو اٹھایا اور آسمان کی طرف، بلندیوں کی طرف ان کو لے گیا، اور کہتے ہیں کہ آسمان کے اندر رہنے والے لوگوں نے اس بستی کی آوازیں، حتیٰ کہ کتوں کے بھونکنے کی بھی آوازیں آسمان پر رہنے والوں کی سنی، اور حضور فرماتے ہیں کہ جناب جبرائیل نے آسمانوں کے اوپر جب اس بستی کو اٹھایا تو واپسی اس کو اس طرح الٹا لٹا کر زمین پر دے مارا۔ پھر اس کے بعد مسلسل اللہ رب العزت نے ان پر پتھروں کی بارش کی، اور حضور علیہ السلام اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وما هي من الظالمین ببعید، کہ ہر ظالم شخص کا پتھر اللہ نے مقرر کیا ہوا تھا، ہر پتھر پر مہر لگی ہوئی تھی، ہر پتھر پر اس بندے کا نام لکھا ہوا تھا کہ جو اللہ کے محبوب کو پریشان کر رہے تھے۔ پھر مسلسل موسلادھار بارش پتھروں کی جب ان پر ہوئی تو اس بستی کا نام و نشان نہیں رہا، اس بستی کو زیر و زبر کر دیا اللہ رب العزت نے۔
وجہ کیا تھی کہ اس نے اپنے آپ کو خود جہنم کا مستحق بنایا ہوا تھا۔ وہ بستی اس دنیا میں آج بھی ہے، جو ایک نام کے ساتھ آپ نیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں۔ اس بستی کو بحر لوط کے نام سے آج لوگ یاد کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس بستی سے آج بھی دھواں اٹھتا ہے، دھوئیں سے بھرے ہوئے بادل آج بھی اس بستی سے اٹھ رہے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستوں، جوانوں، ساتھیوں، اپنے آپ کو بچا لو، ایسا نہ ہو کہ کہیں ہمارا وقت بھی خاص ہو جائے کہ اللہ کا عذاب جب آ جاتا ہے اور اللہ کی پکڑ جب شدید ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد کوئی کسی کا مستحق نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ باپ بیٹے سے دور بھاگ رہا ہوتا ہے اور ماں بیٹی سے دور بھاگ رہی ہوتی ہے، لیکن جب ہمارے گناہ اس قدر زیادہ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں نہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے، حتیٰ کہ ہمارے دلوں پر ان باتوں کا اثر تک نہیں ہوتا۔ پچھلے جمعے کو جو میں نے آپ کے سامنے باتیں کی تھی، ان میں سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ سورہ ہود میں یہ سارا تذکرہ ہے، آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ان لوگوں میں جو فعل تھے، سب سے بڑا گناہ ان کا یہی تھا کہ وہ مرد کے ساتھ بدفعل کرتے تھے اور چھپ کر بھی نہیں، سب کے سامنے کرتے تھے، اور راستے سے اگر کوئی گزر رہا ہوتا تو زبردستی ان سے یہ بدفعلی کرتے تھے۔ ان کو یہ فعل سکھایا کس نے تھا؟ ہم سب کا دشمن شیطان ہے۔ جب وہ اپنے علاقوں میں کھیتی باڑی کرتے یا باغ لگاتے ہیں تو ہوتا یہ تھا کہ باغ پر ہر کوئی رکھوالی کے لیے کوئی نہ کوئی چوکیدار چھوڑتا ہے، لیکن تب نہیں ہوتا تھا۔ ایک وقت آیا ایسے کہ کسی بندے نے ان کے باغات میں سے کچھ چیز توڑ لی یا کھا لی، تو وہاں موقع پر شیطان حاضر ہو گیا۔ وہ بندہ ان سے معافی مانگتا رہا، بھائی ہمیں معاف کر دو، معاف کر دو۔ شیطان نے ان کو پٹی پڑھائی کہ بھائی ایسے معاف ان کو نہیں کرنا، اس کے ساتھ یہ فعل کرو تب اس کو معاف کرنا۔ پھر اس کے بعد ان کے اندر یہ فعل غائب ہو گیا، اور جناب لوط علیہ السلام قرآن میں باقاعدہ ارشاد ہے کہ تمہاری بیویاں میری بیٹیاں ہیں، تم ان کے حقوق کیوں نہیں پورے کرتے ہیں؟ لیکن وہ آگے سے کہتے ہیں جناب لوط کو، تم تو جانتے ہو ہمارے اندر تو عورت کی محبت ہی نہیں ہے، ہمارے اندر صرف مردوں کی محبت ہے۔ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ آج کا جو بھی مرد اس گناہ میں ملوث ہے، جو بھی نوجوان اس گناہ میں ملوث ہے، وہ اپنے آپ کو بچا لے اس گناہ سے۔ وہ نہ صرف دنیا کا رہتا ہے اور نہ آخرت کا رہتا ہے۔ وہ لوگ کہتے تھے، قرآن میں یہ بات بھی ہے، جب گھر پر دستک دینے لگے وہ لوگ تو جناب لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم چلے جاؤ، تم میری بیٹیوں کے پاس جاؤ، میری بیٹیوں کا جا کر ان کا زوجیت اور جو بھی معاملات ہیں تم پورے کرو، ان کے حقوق پورے کرو۔ وہ آگے سے بدبخت کہنے لگے ہمیں عورتوں کی طلب ہی نہیں ہے۔ بہرحال جو بات، جو پیغام، جو دستک میں نے آپ کے دل تک پہنچانی تھی، قرآن کا بیان جو میں نے آپ تک پہنچانا تھا وہ میں نے پہنچایا۔ آگے ہم سب کی اپنی اپنی قبر ہے۔ بہت سے لوگ دیکھی جائے گی یہ جملہ کہنا بھی کفریہ ہے، کفر ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت کے اخروی معاملات پر ایمان ہی نہیں رہا۔ وجہ یہ ہے کہ دنیا میں اگر کوئی شخص اسپتال میں جائے اور اللہ اس کو صحت دے دے تو واپس آ جاتا ہے، کسی جرم کے بعد وہ جیل میں جائے، سزا پوری ہونے کے بعد وہ واپس آ جاتا ہے، لیکن مرنے کے بعد قبر سے آ کر کوئی واپس آیا نہیں ہے۔ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ خدا کے بندوں، خدا کا واسطہ ہے، جہنمی لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہی عرض گزار ہوتے رہیں گے کہ یا اللہ صرف ایک موقع دے دے دنیا میں جانے کے لیے، ہم تیرے سونے محبوب پر ایمان بھی لے کر آئیں گے اور تجھے رب بھی مانیں گے۔ اور اس وقت یہی صدا وہاں سے بلند ہوگی، جو موقع ملا تھا آج کی ہم سب کو موقع ملا ہوا ہے۔ پتنگ کی ڈور ہوتی ہے، جب تک ڈور کا آخری سرا نہیں آتا تب تک تم پتنگ کو ڈھیل دے سکتے ہو۔ زندگی کا بھی کچھ یہی حال ہے۔ آپ کی ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا جب ہم میں سے ہر بندہ جب ہوتا ہے اس وقت ایک فرشتہ اللہ رب العزت ماں کی پیٹ میں بھیجتا ہے، اور زندگی کا ہر معاملہ، حد تک ہے سانس تک، رزق تک، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے۔
تو پھر ہم نہ جانے کس کو اپنا رہبر بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ قرآن کو کھولیں، قرآن کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں۔ میں نے آپ کو قرآن کی دستک دی ہے، قرآن کا پیغام پہنچایا ہے آپ تک۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔